تو آج کا دن واقعی میں کافی خاص ہے. اسلام کے سچے پیغام کو سمجھنے کے لیے وشو صوفی منچ کا جو آیوجن کیا جا رہا ہے. پیر شاکب سامع صاحب کو آپ نے سنا، برٹن سے وہ آئے ہیں اور انہوں نے کئی اہم باتوں کا ذکر کیا. سید صاحب لگ بھگ 45 منٹ کا ان کا سمبودھن تھا اور کئی اہم باتوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور جو وہاں پر جنتا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، لوگ سننے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ان کو زبردست ایک طرح سے ایک ساتھ ملا. ہرش و الاس کے ساتھ ان کی باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا. بے شک انہوں نے بہت کھل کے سمبودھن دے رہے ہیں. پھر سے ان کو سمبودھن کو سنتے ہیں. بہت بڑی آڈینس بھی وہاں پر موجود ہے اور ٹی وی کے ذریعے دیش ودیش میں بھی تمام لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو سن رہے ہیں. جس طرح سے پیر صاحب نے کہا کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ اسلام کا سچا پیغام پھیلانے والے کون ہیں اور جھوٹا پیغام پھیلانے والے کون ہیں. یہ ایک اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب آج دیش کے نوجوانوں، نہ صرف دیش کے نوجوانوں بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کے سامنے رکھا جانا بہت ہی آوشک ہے. ایک بار پھر سے چلتے ہیں دلی کے رام لیلا میدان، جہاں پر پیر شاکب سامع صاحب اپنا سمبودھن دے رہے ہیں. پھر سے ان کو سمبودھن کو سنتے ہیں. حضور دنیا کی پاداش میں جو لٹیرے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بچو کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. جب یہ چور رکھوانے بن جائے تو ہمیں دو الفاظ میں جواب دینا ہوگا. اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہوگا. صوفی اپنے مرید کی تربیت کرے گا. یہاں بزرگ موجود تھے، انہوں نے کہا بھارت کو ہم چلائیں گے، ایم پی ہم بنائیں گے، ممبر آف پارلیمنٹ ہم بنائیں گے. میں آپ کے اس جملے کی تائید کرتا ہوں. یاد رکھو صوفیوں، بھارت ہم سے ہے. ہم ہیں تو بھارت ہے، ہم نہیں تو بھارت نہیں. ہم ہیں. آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. حامیم، بھارت ہم سے ہے، ہم ہیں تو بھارت ہے، ہم نہیں تو بھارت نہیں. ہے اور میم، ہے سے ہندو، میم سے مسلم، ہے سے ہندو، میم سے مسلم. یہاں ہندو بھی بستے ہیں، یہاں مسلم بھی بستے ہیں. یہ دونوں امن کے ساتھ رہیں گے تو میں یہ کہنے میں حق بچانے. بھارت ہم سے ہے، ہم ہیں تو بھارت ہے، ہم نہیں تو بھارت. اس کے علاوہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہندوؤں کو مسلمان کہہ دیں یا کسی عیسائی کو مومن کہہ دیں، کسی یہودی کو مومن کہہ دیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق جو سوال کیا گیا ہے اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان کے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں. اعتقادی اختلاف جو ہے اس کو واضح کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک یہودیوں کو مومن کہنا صریح نصوص کا انکار ہے، عیسائیوں کو مومن کہنا صریح نصوص کا انکار ہے. ہم نے مفکر اسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خطابات اس حوالے سے مفصل سنے، ان کی وضاحت سنی. لیکن ہمارے نزدیک، اور میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا، یہ میرے اکابر کا نظریہ ہے، یہ میرے اکابرین کا عقیدہ ہے. ہمارے اکابرین کے نزدیک جو وضاحت ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے متعلق ہے. ہمارے نزدیک ہم نہ ہندو کو مسلم کہتے ہیں، نہ مسلم کو ہندو کہتے ہیں، نہ عیسائی کو مومن کہتے ہیں، نہ یہودی کو مومن کہتے ہیں. اگر یہ رویہ رہا تو ہم ہندوؤں کو اپنی مساجد میں بلا کر یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مساجد میں آ کر آپ رام رام کہو، وہ کل ہمیں کہیں گے آپ ہمارے مندروں میں آ کے آپ رحیم رحیم کہو. تو رب کعبہ کی قسم اس سے انتشار مزید پھیلے گا، اختلاف مزید پھیلے گا. فقط اس کانفرنس میں آ کر یہ نہ کہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، یہ بھی کہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کی ابتدا میں نماز کو جائز نہیں. سبحان اللہ. یہ کہیں کہ فقط دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے، وہ دہشت گرد اگر ممبئی کی مسجد کا امام ہو، دہلی کی مسجد کا امام ہو. سچا پیغام پھیلانے والے کون ہیں اور جھوٹا پیغام پھیلانے والے کون ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب آج دیش کے نوجوانوں، نہ صرف دیش کے نوجوانوں بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کے سامنے رکھا جانا بہت ہی آوشک ہے. ایک بار پھر سے چلتے ہیں دلی کے رام لیلا میدان، جہاں پر پیر شاکب سامع صاحب اپنا سمبودھن دے رہے ہیں. پھر سے ان کو سمبودھن کو سنتے ہیں. وہ دہشت گرد گستاخی رسول ہے تو اس کی کتاب میں ہم نماز ڈالنا. سبحان اللہ. یہی ہمارے اکابر کا نظریہ ہے. آج مجھے میڈیا والوں نے پوچھا، ہر بندہ غوث اعظم کا نام لیتا ہے، ہر بندہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیتا ہے. ہم دہشت گردوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے
respect him, we love him. ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں, دہشت گرد کرتے ہیں. He was a humble sheikh, he is a humble scholar. We love him, we respect him. میں نے سوچا, غور کیا کہ دیکھوں کوئی ایک ایسا فرد ہو جس سے دہشت گرد نفرت کرتے ہوں اور جس کا نام حد امتیاز ہو, واضح کر دے باتیں رکھنے والا کون ہے, امن کا پرچار کرنے والا کون ہے. رب کعبہ کی قسم, مجھے دور حاضر میں شیخ یوسف النبہانی کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اپنے اکابرین ہندوستان اور پاکستان کے نظریات کو پڑھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی. وہ ایک ہی مرد کلندر ہے, وہ ایک ہی مرد مجاہد ہے کہ جس کا نام اگر دہشت گرد کے سامنے لے لو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا کلندر ہے, وہ بریلی کا مجاہد ہے, وہ امام احمد رضا خان ہے جس کے متعلق میرے اکابر نے کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتچی کے لوگ علم سید ابرار پر, کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. ہر صورت تسکین کی نکلی دلے سیمات سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے اس کرن کو ایک دن احمد رضا کہنے لگے, اس کرن کو ایک دن احمد رضا کہنے لگے, اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد ہے, امام قوم صوفیوں کے نگہباں زندہ باد, زندہ باد ہے صوفی احمد رضا خان زندہ باد. سبحان اللہ. دل کے داغ سے ہم آج کی اس محفل میں پیرینیلزم کی ہر صورت کا رد کرتے ہیں. صوفی اور پیرینیلسٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صوفی پیرینیلسٹ نہیں ہوتا. اللہ جل وعلا آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جو باتیں کہیں دل سے کہیں, مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم, کچھ ہار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. وآخر دعوانا تمام مشائخ بورڈ کی جانب سے ان صوفیاء کرام اور اللہ والوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ حضرات تک یہی پیغام پہنچانے کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. تو آج کا دن واقعی میں کافی خاص ہے. اسلام کے سچے پیغام کو سمجھنے کے لیے وشو صوفی منچ کا جو آیوجن کیا جا رہا ہے. پیر شاکب سامی صاحب کو آپ نے سنا, برٹن سے وہ آئے ہیں اور انہوں نے کئی اہم باتوں کا ذکر کیا. سید صاحب لگ بھگ 45 منٹ کا ان کا سمبودھن تھا اور کئی اہم باتوں کا انہوں نے ذکر کیا, اور جو وہاں پر جنتا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, لوگ سننے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی ان کو زبردست ایک طرح سے ایک ساتھ ملا, ہرش و الاس کے ساتھ ان کی باتوں کو ہاتھوں آتی ہے. بے شک انہوں نے بہت کھل کے ایک بات کہی دنیا کے لیے, یعنی کہ میں کوٹ کروں یہاں پہ کہ اگر پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے تو اس کے لیے سارے سب سماج کے لوگ, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, برائی کے خاتمے کی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس آگے بڑھنے کے اندر جو ہے وہ بچائے. اور چونکہ یہ اسٹیپ نہیں لیا گیا, اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا تباہ ہو گیا, اس کا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا تباہ ہو گیا, وہاں کے 5 کروڑ لوگ بارڈر کے اوپر اس جاڑے میں اور بھوک کے ساتھ جو ہے مر گئے. 70 لاکھ لوگ اس دیش سے دوسرے دیش جانے کے اندر سمندر میں ڈوب کے مر گئے. وہ کون لوگ تھے؟ اور میں وہابیت کے تعلق سے دیکھا کہ پیر شاکب صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ذمہ دار وہابیت ہے, تو میں ایک بات یہاں کے لوگوں کو بتاؤں کہ اس کو بالکل ایسے سمجھیں وہابی فکر کو, نہ یہ زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے, یہ سوز دل ہے ہماری سوز جاں کے لیے, یہ اور بات ہے, یہ سوز دل ہے ہماری سوز جاں کے لیے, یہ اور بات ہے زد میں کوئی اور آ جائے, بنی ہے وہابیت تجمل حسین خان کے لیے. کہنے کا مقصد یہ زد سے مراد یہ ہے کہ کوئی گھٹنا کبھی کبھی آپ کو دکھائی دے گی کہ وہابیت سے ہوئی ہے, یعنی کہ 9/11 کی گھٹنا ہو, وہ پیرس کی گھٹنا ہو, وہ 26/11 کی گھٹنا ہو, یہ ایک گھٹنائیں ہیں جو کسی ملک میں ہوئی ہیں. لیکن ان مسلم ممالکوں کے اندر روز جو گھٹنا ہو رہی ہے, ہزاروں لوگوں کا, بے گناہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, اس کی جو ذمہ دار ہے, اس کے جو لوگ ہیں, اس کو جو کام کو کرنے والے ہیں, جنہوں نے اس فکر کا نام آج جو اجاگر کیا صاحب نے, مبارکباد ہے ان کو, اس کو انہوں نے بتایا کہ وہ وہابیت ہے اور وہ اسلام نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے پوری دنیا میں ستا حاصل کرنے کے لیے, اور وہ خنیج جو زمین کے نیچے ان ممالک میں ہے ان کو لوٹ کے اور اس کو اسلام کا چولا پہنایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے افسوس ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ افسوس کی بات ہے. اسلام وہ ہے جو آج پیر صاحب بتا رہے ہیں, جس کے اندر
ہر دھرم کی عزت ہے، جس کے اندر ہر کمزور کو طاقتور بنانا ہے، جس کے اندر علم کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے ہیں، جس کے اندر لوگوں میں محبت کا جذبہ پیوست کرنا ہے، جس میں حب الوطنی بھی ہے، جس میں ملک کے ساتھ محبت بھی ہے، جس کے اندر امن کے ساتھ یہ گنگا جمنی تہذیب کی جو قسم بھارت کے لوگ کھاتے ہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ غریب نواز نے اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ، یہ سوفیزم ہے، یہ اسلام ہے، اور اس کے برخلاف جو لوگ اسلام کا چورا اٹھ کے اور پیٹرو ڈالر کے ذریعے ایک طاقت حاصل ہے، پوری دنیا میں ننگا ناچ کرتے ہیں، ضرورت تھی کہ سامنے آئے اور ایکسپورٹ کریں، مبارکباد لوگ. کافی اہم بات کی جو راجنیتک چولا پہنایا جا رہا ہے، راجنیتک دراصل اس کے پیچھے منشا راجنیتک ہے، لیکن اس کو دھرم کا نام دیا جا رہا ہے. سچا سندیش، سچا پیغام، اس کو سمجھانے کی آوشکتا ہے. اور پیر صاحب نے جیسے ہی اپنا سمبودھن شروع کیا، انہوں نے سمبودھن کی شروعات میں کہا یہ وقت یہ جاننے کا ہے کہ سچا پیغام کون دے رہا ہے اور جھوٹا پیغام کون دے رہا ہے. جھوٹا پیغام دینے والے کو بے نقاب کرنے کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے. آپ نے جتنا سمبودھن سنا، کیونکہ آپ نے بیچ میں جوائن کیا تو ظاہر طور پر آپ پورا سمبودھن نہیں سن پائے، لیکن جتنا آپ نے سنا اس میں انہوں نے کئی ایسے باتوں کا ذکر کیا جس میں عام لوگوں نے بھی ہرش و الاس کے ساتھ ایک طرح سے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے پوری دنیا کے کئی ایسے مدعوں کو چھوا جس کو اس وقت ایڈریس کرنے کی آوشکتا ہے. جی بالکل. اور دیکھیے جیسا اب ہم سے آپ کی جو بات چیت ہوئی اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس بات پہ کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سمپلیفائی کر کے ہم نوجوانوں تک پہنچائیں. ایک گروہ ہے جو عرب کے شیخوں کے پیسے